جی اور جی شب قدر کیوں جگی جاتی ہے؟ ہاں شب قدر آتی ہے رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے کا آخری جو 10 دن ہے اس کو عشرہ کہتے ہیں، آخری عشرہ. اس آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے. اور شب قدر کیا ہے اور کیوں دی گئی ہے؟ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرمایا بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعات قرآن کریم میں نازل ہوئے جس میں پچھلی امتوں کے نیک اور برے لوگوں کے حالتیں بیان کی گئی. تو اس میں پیارے آقا کو وحی کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت رہی، کسی کی 400 سال، کسی کی 500، کسی کی 1000، کسی کی 900 سال. پیارے آقا رحمت للعالمین تھے اور اپنی امت کے لیے رونا کڑھنا اور دعائیں مانگنا یہ آپ کا وہ امتیاز ہے جس میں کوئی نبی اس کے پلے نہیں. پیارے آقا اپنی امت کے لیے جتنا روئے ہیں کڑے ہیں اور جتنی فکریں رہی ہیں اتنی کسی نبی کو نہیں. نبی تو ساروں کو فکر ہے لیکن پیارے آقا کا یہ امتیاز ہے. قرآن کریم میں اس چیز کو کوڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سورہ بقرہ میں یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا. ما تعبدون من بعدی، کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود اور ابراہیم و اسحاق کے معبود الہ واحد، ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ یعقوب علیہ السلام کی نزاع کی منظر کشی کی گئی ہے. اور پیارے آقا کی دنیا سے رخصتی ہونے کی جو منظر کشی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی امت کی فکر کر رہے تھے. لخت جگر نور نظر فاطمہ بھی تھی، حسن حسین 7 اور 6 سال کے یہ بچے گول مٹول خوبصورت اور جنت کے پھول تھے. آپ نے کسی کو نہیں بلایا، صرف اپنی امت کی فکر لے کر گئے. سمجھ میں آ گیا؟ امت کی جب فکر لے کے گئے تو یہاں پر بھی آپ فکر مند ہو گئے کہ میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان رہی. بہت ہی کم لوگ ہیں جو سینچری لگاتے ہیں، 100 یا 60-70 منیمیم ہے. تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ میری امت تو پہلی امتوں کے مقابلے میں نیکیوں کے اعتبار سے کم رہے گی، کیونکہ وہ 60-70 سال جتنی مطلب کہ بنا کھائے بنا ہگے بنا موتے اور بنا کوئی کام کیے ہوئے دنیا کا وہ نیکی بھی کرتے رہیں تب بھی 900 سال والی کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 500 سال کی نیکیوں والے کا امت کی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ فکر کھا گئی. تو اللہ کی طرف سے اللہ جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ نے یہ کہا اے نبی جی میرے بندوں اور بندیوں سے کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی اتباع کریں. جو نبی کی اتباع کرے گا وہ کوئی یقیناً اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ آپ کو آپ کی امت کے تئیں جو کڑہن اور فکر تھی اس کے طور پہ دے دیا، اور کہا کہ اب میں آپ کو ایسا گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. آپ کی امت کی عمریں 60 اور 70 سال کی ہوں گی لیکن نیکیوں میں اور امتوں سے بڑھ جائیں گی، کیونکہ میں نے ان کو ایسی راتیں دے دی ہیں جن راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی وہ عبادت کر لیں تو ان کو ہزاروں مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. اب میری اور آپ کی لائف میں 15 سال کے بعد ہم مکلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کسی نے 20 شب قدر پا لی تو 20 کو گڑا کرے 83 سال اور 4 مہینے سے تو کتنے سال ہوں گے؟ 900 اور 1000 1200 سال جن کو ملے ان کے اعتبار سے بھی نیکیوں میں بڑھ جائیں گے. تو یہ اللہ کے نبی کی کڑہن اور فکر پر اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا شب قدر ہے. اور شب قدر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس میں چاہو اس کو تلاش کرو. یہ کب ہوگا؟ 21 23
25, 27, 29 ये 5 रातें। इन 5 रातों को भी अल्लाह के रसूल ने तलाश कर दिया है, वरना तो पहले आप शुरू रमजान में एतकाफ में बैठे, फिर आखिरी 20 रमजान में एतकाफ में बैठे, फिर पूरे महीने का भी एतकाफ किया और फिर आखिरी 10 दिन का एतकाफ किया। मकसद यही था कि अपनी उम्मत को ये बताना कि शब कद्र कौन सी रात है, और आपको पता भी लग गया। लेकिन वो कुछ लोग लड़ रहे थे, उसकी वजह से आपको तायीन वो उठा ली गई और आपने फिर बताया कि रमजान के आखिरी 10 दिनों में ताक रातों में शब कद्र को तुम तलाश करो। क्यों? क्योंकि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, के लैलतुल क़द्र को पा लेना 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से कितना बेहतर? मैंने तो सिर्फ 1000 महीने का आपको कैलकुलेट करके बताया था, लेकिन अल्लाह ताला का खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर। कितना बेहतर अल्लाह ही जानता है। अल्लाह नवाजने पर आता है तो वो अपनी शान नवाजता है। जैसे कि हमेशा एक अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। एक शख्स जो है हारून मामून, एक बादशाह है, उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, उसके पास उसकी रियासत और प्रजा का एक आदमी आया। उससे किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में बीमारी है, जाओ क्या है थोड़ा सा शहद ले आओ। शहद कहीं भी नहीं था, वो बादशाह के महल पर पहुंच गया और कहा जहां पना मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, थोड़ा सा, और वो डब्बी ले गया। बादशाह ने कहा कि 2 ड्राम, बड़े बड़े 2 ड्राम जो है इसके घर पे शहद पहुंचा दिया जाए। वजीर ने कहा जहां पना वो डब्बा लेकर आया, उसने उसको इतनी सी जरूरत थी, आप इतनी शहद दे दो, 2 ड्राम क्यों भेज रहे हैं? तो बादशाह ने कहा मांगने वाले ने अपनी शान के मुताबिक मांगा है और देने वाला अपनी शान के मुताबिक दे रहा है। हमारी शान ये कि 2 ड्राम दिए जाए, तो अल्लाह की शान बड़ी अरफा व आला है। लिहाजा अल्लाह से जब भी मांगा जाए, ए अल्लाह तू अपनी शान के मुताबिक अपनी शान अता कर दे, मेरी झोली में डाल दे। चलिएगा।